رات کے اس پہر جب پورا شہر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، ہانیہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کی دہلیز پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ آج اس کا نکاح سعد سے ہوا تھا۔ سعد جو ایک نہایت شریف نفس، دولت مند اور بااخلاق انسان تھا، مگر ہانیہ کے لیے وہ محض ایک اجنبی تھا جسے اس کے باپ نے عزت کی خاطر چنا تھا۔ ہانیہ کے ذہن میں اب بھی حمزہ کی آواز گونج رہی تھی۔ حمزہ اس کی پہلی محبت، وہ باغی نوجوان جس نے ہانیہ کے لیے دنیا سے لڑنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر ہانیہ کے غریب باپ کی دہلیز پر حمزہ کی دولت اور اس کا غرور ایک دیوار بن گئے تھے۔ میں واپس آؤں گا ہانیہ، اور جب آؤں گا تو تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہیں سکے گا۔ حمزہ کے یہ آخری الفاظ ہانیہ کے دل پر نقش تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سعد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عاجزانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے ڈھیروں احترام تھا۔ اس نے ہانیہ کے قریب آ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ تمہاری مرضی سے زیادہ تمہارے والدین کی خوشی ہے۔ سعد کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ ہانیہ کا دل بھر آیا۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں تمہارا شوہر بننے سے پہلے تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں۔ تم جب تک چاہو وقت لے سکتی ہو۔ ہانیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر سعد کو دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ سعد ایک روایتی ضدی شوہر ہوگا، مگر یہاں تو معاملہ بالکل الٹا تھا۔ سعد کی شرافت اسے مزید مجرم بنا رہی تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں سعد؟ ہانیہ نے دبی آواز میں پوچھا۔ سعد مسکرایا، کیونکہ تم میری دعا ہو ہانیہ، اور دعا کو زبردستی نہیں، محبت سے سنبھالا جاتا ہے۔ اگلے چند مہینوں میں سعد نے اپنی بے لوث محبت سے ہانیہ کے دل کی بنجر زمین پر ٹھنڈی پھوار برسانا شروع کر دی۔ ہانیہ آہستہ آہستہ حمزہ کی یادوں کو دفن کر کے سعد کی شرافت کے سحر میں گرفتار ہونے لگی۔ اسے لگنے لگا کہ شاید یہی اس کا مقدر ہے، اور وہ خوش رہنے لگی۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک بڑی بزنس پارٹی میں جہاں سعد اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا، ہانیہ کی نظر دروازے پر پڑی۔ وہاں ایک نہایت پرکشش، مغرور اور دولت کے نشے میں چور شخص کھڑا تھا۔ وہ حمزہ تھا۔ وہ اب پہلے والا غریب حمزہ نہیں تھا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بن کر لوٹا تھا۔ اس کی نظریں ہانیہ پر پڑی تو ان میں ایک ایسی چمک تھی جو ہانیہ کو لرزا گئی۔ حمزہ سیدھا ان کی طرف آیا اور سعد سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہانیہ کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، مبارک ہو مسٹر سعد، آپ کے پاس وہ قیمتی چیز ہے جسے میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتا ہوں۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ طوفان لوٹ آیا تھا۔ وہ نکاح صرف دو ناموں کا بندھن نہیں تھا، بلکہ ہانیہ کے دل اور تقدیر کے بیچ کھڑی ایک خاموش جنگ کا آغاز تھا۔ پارٹی کا وہ لمحہ ہانیہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ حمزہ کی موجودگی نے پورے ہال کی فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔ سعد، جو حمزہ کے ماضی سے بالکل بے خبر تھا، اسے ایک معزز بزنس مین سمجھ کر بڑے اتفاق سے ملا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر حمزہ، میں نے آپ کی کامیابیوں کے بارے میں بہت سنا ہے، سعد نے خلوص سے کہا۔ حمزہ نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کو دیکھا۔ وہ سفید رنگ کے لباس میں کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ شکریہ مسٹر سعد، میں نے سنا ہے کہ آپ کو بہت جلد وہ سب مل گیا جو دوسروں کو برسوں کی محنت کے بعد بھی نہیں ملتا، خاص طور پر آپ کی یہ خوبصورت شریک حیات۔ ہانیہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ کی نظریں اسے جلا ڈالیں گی۔ پورا راستہ وہ خاموش رہی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا دل مٹھی میں بند محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جب سعد آفس چلا گیا، ہانیہ گھر کے لان میں بیٹھی تھی کہ اچانک ملازم نے آ کر بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ باہر نکل کر دیکھا تو سامنے حمزہ اپنی چمچماتی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہانیہ نے غصے اور ڈر کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ حمزہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی دیوانگی تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا ہانیہ، کہ تم کسی اور کے نام کی مہندی لگاؤ گی اور میں خاموشی سے دیکھتا رہوں گا؟
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं वापस आऊँगा। अब मैं इतना ताकतवर हूँ कि तुम्हारे इस शोर को एक पल में सड़क पर ला सकता हूँ। खामोश हो जाओ हमजा। हानिया तड़प उठी। साद एक फरिश्ते सिफत इंसान है। उन्होंने मुझे वो इज्जत दी है जो शायद तुम कभी नहीं दे सकते थे। मैं अब उनकी बीवी हूँ। प्लीज़ हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। हमजा ने एक कहका लगाया जो हानिया के दिल में चुभ गया। बीवी, तुम सिर्फ ज़बरदस्ती के एक रिश्ते में बंदी हो। तुम्हारी रूह आज भी मेरे पास गिरवी है। मैंने तुम्हारे शोहर की कंपनी के 50% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गया हूँ जिसे तुम चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकती। हानिया का रंग जर्द पड़ गया। हमजा ने साद के बिजनेस पर वार किया था। वो जानती थी कि साद के लिए उसका काम और उसकी इज्जत सब कुछ है। शाम को जब साद घर आया वो बहुत परेशान था। हानिया, पता नहीं कौन है जो हमारी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। आज बोर्ड मीटिंग में एक नया इन्वेस्टर आया है। वही मिस्टर हमजा जो कल पार्टी में मिले थे। वो हर कीमत पर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हानिया का जी चाहा कि सारा सच बता दे, मगर उसे डर था कि कहीं साद का एतबार ना टूट जाए। वो एक तरफ अपनी पहली मोहब्बत की जुनूनी दुश्मनी देख रही थी और दूसरी तरफ अपने शोहर की वो मासूम मोहब्बत जिसने उसे जीना सिखाया था। हमजा ने अपनी पहली चाल चाल दी थी। वो साद को बर्बाद करके हानिया को ये एहसास दिलाना चाहता था कि साद उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। ये जंग अब दिलों की नहीं रही थी, ये अना इख्तियार और बर्बादी की जंग बन चुकी थी। हानिया के लिए हर गुज़रता लम्हा एक बोझ बन गया था। एक तरफ साद की बेपनाह मोहब्बत और एतबार था और दूसरी तरफ हमजा का बढ़ता हुआ जुनून। हमजा ने अब बराह रास्त वार करना शुरू कर दिया था। अगले दिन हानिया को एक गुमनाम नंबर से मैसेज मौसूल हुआ। आज शाम 5 बजे सिटी पार्क के पिछले हिस्से में मुझसे मिलो हानिया, वरना कल सुबह तुम्हारा शोहर अपनी कंपनी के दिवालिया होने की खबर अखबार में पड़ेगा। पसंद तुम्हारी है, साद की इज्जत या तुम्हारी 5 मिनट की मुलाकात। हमजा। हानिया का हाथ कांपने लगा। वो जानती थी कि हमजा कितना ज़िद्दी है। वो अपनी दौलत के बल पर साद को बर्बाद कर सकता था। उसने बोझल दिल के साथ जाने का फ़ैसला किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमजा के हाथ पांव जोड़कर उसे इस दुश्मनी से रोक सके। शाम को जब वो पार्क पहुंची, हमजा वहां एक बेंच पर फातिहाना अंदाज में बैठा था। उसे देखकर वो उठा और उसके करीब आया। आखिरकार तुम आ ही गई हानिया, मोहब्बत ना सही, खौफ ही तुम्हें खींच लाया। हमजा ने तंजिया लहजे में कहा। हमजा, तुम चाहते क्या हो? हानिया ने रोते हुए पूछा। तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे लो, साद को बीच में क्यों ला रहे हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमजा ने गुस्से से उसका बाजू थामा। उसने तुम्हें मुझसे छीना है, उसका यही गुनाह काफ़ी है। हानिया, मैं अब भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम उसे तलाक दे दो, मैं तुम्हें मलका बनाकर रखूँगा। कभी नहीं। हानिया ने अपना हाथ झटक दिया। साद वो इंसान हैं जिन्होंने मेरे माजी को जानते हुए भी मुझे माथे का झूमर बनाया। तुम तो सिर्फ अपनी अना की जंग लड़ रहे हो। हमजा ने एक सर्द निगाह उस पर डाली। ठीक है, फिर कल के लिए तैयार रहना। हानिया जब घर लौटी तो वो अंदर से टूट चुकी थी। लाउंज में साद खामोशी से बैठा था। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी के आसार वाज़िया थे। हानिया, तुम कहाँ गई थी? मैंने कई फ़ोन किए, साद ने धीमी आवाज़ में पूछा। हानिया की ज़बान गुंग हो गई। वो मैं ज़रा ताज़ा हवा लेने बाहर गई थी। साद उठा और हानिया के करीब आया। उसने हानिया के चेहरे पर बिखरे बालों को ठीक किया। हानिया, अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि हमजा हमारी कंपनी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा है। साद का ये बेपनाह एतबार हानिया के दिल में हंजर की तरह उतर रहा था। उसे लगा कि वो साद को धोखा दे रही है। उसी वक़्त साद के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने जैसे ही फ़ोन देखा, उसका रंग जर्द पड़ गया। इसमें हानिया और हमजा की पार्क वाली मुलाकात की तस्वीर थी, जो हमजा ने खुद भेजी थी। साद ने खामोशी से फ़ोन हानिया की तरफ बढ़ा दिया। हानिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
کیا یہ سچ ہے ہانیہ؟ سعد کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی تکلیف تھی جو ہانیہ کو مار ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کے سکون جیسی تھی۔ سعد کے ہاتھ میں موجود فون کی سکرین پر وہ تصویریں ہانیہ کے کردار پر ایک بڑا سوالیہ نشان تھیں۔ ہانیہ کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دنس جائے۔ سعد، یہ وہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میری بات سنیں، ہانیہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہنا چاہا۔ سعد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرخی تھی جو صرف شدید دکھ کے وقت آتی ہے۔ ہانیہ، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم اس شخص سے چھپ کر کیوں ملی جو مجھے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ میں صرف آپ کو بچانے گئی تھی سعد۔ حمزہ نے دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کا بزنس تباہ کر دے گا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے سچ اگل دیا۔ وہ ماضی میں میری زندگی کا حصہ تھا مگر اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعد نے ایک گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماضی تو اس کا مطلب ہے حمزہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم شادی سے پہلے رو رہی تھی۔ ہانیہ خاموش رہی اور یہی خاموشی سعد کے لیے سب سے بڑا جواب تھی۔ سعد نے بغیر کچھ کہے اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ اسے پکارتی رہی مگر اس کی آواز بند دروازوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ اگلے دن حمزہ فاتحانہ انداز میں سعد کے آفس پہنچا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تصویریں ملنے کے بعد سعد نے ہانیہ کو گھر سے نکال دیا ہوگا اور اب وہ ٹوٹ چکا ہوگا۔ کیوں مسٹر سعد، کیسا رہا میرا سرپرائز؟ حمزہ نے سعد کے سامنے والی کرسی پر ٹانگ رکھ کر پوچھا۔ سعد نے سکون سے فائل سے نظریں اٹھائیں اور حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ صاحب، آپ کو کیا لگا تھا کہ ان تصویروں سے میرا اپنی بیوی پر اعتبار ٹوٹ جائے گا؟ حمزہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مطلب کیا تم نے اسے معاف کر دیا؟ سعد اپنی جگہ سے اٹھا اور حمزہ کے قریب آیا۔ ہانیہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ اسے بچپن کی محبت سمجھ کر معاف کیا جا سکتا ہے مگر آپ کے جیسے گھٹیا انسان کو نہیں۔ آپ نے سوچا کہ آپ میری دولت چھین کر ہانیہ کو پا لیں گے۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے مگر عزت اور اعتبار کمایا جاتا ہے۔ سعد نے ایک پیپر حمزہ کے سامنے رکھا۔ یہ میری کمپنی کے استعفے کے کاغذات ہیں۔ میں نے اپنی ساری پراپرٹی اور شیئرز بیچ دیے ہیں۔ آج سے آپ اس کمپنی کے مالک ہیں مگر یاد رکھیے گا ہانیہ اب بھی میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ اس چھوٹے سے کرائے کے گھر میں جا رہی ہے جہاں آپ کی دولت کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حمزہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے سعد کو کنگال تو کر دیا تھا مگر اسے ہرا نہیں سکا تھا۔ سعد نے اپنی انا پر اپنی بیوی کی عزت اور اعتبار کو ترجیح دی تھی۔ جب سعد گھر پہنچا تو ہانیہ بیگ پیک کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اسے مائکے جانا ہوگا مگر سعد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیگ میں صرف ضروری سامان رکھو ہانیہ، ہم ایک نئے اور چھوٹے گھر میں جا رہے ہیں۔ اب میرے پاس نہ گاڑی ہے نہ بڑا بنگلہ، کیا تم ایک غریب سعد کے ساتھ رہ سکو گی؟ ہانیہ نے تڑپ کر سعد کا ہاتھ تھام لیا۔ سعد، آپ نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تم میری عزت ہو ہانیہ اور عزت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، سعد نے نرمی سے کہا۔ لیکن حمزہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اب ایک نیا اور خطرناک منصوبہ بنا رہا تھا جس میں اسے ہانیہ کے باپ کا سہارا لینا تھا۔ سعد اور ہانیہ اب شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ کہاں وہ محل نما بنگلہ اور کہاں یہ تنگ سی گلیاں، مگر ہانیہ کے دل کو ایک عجیب سا سکون میسر تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ محبت دیواروں سے نہیں انسانوں سے ہوتی ہے۔ سعد نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں عام مینیجر کی نوکری کر لی تھی۔ وہ صبح تھکا ہارا گھر آتا مگر ہانیہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اپنی ساری تھکن بھول جاتا۔ ہانیہ نے بھی اب ریشمی لباس چھوڑ کر سوتی جوڑے پہننا شروع کر دیے تھے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے سعد کے لیے کھانا بناتی۔ ادھر حمزہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سعد کو سڑک پر تو لا کھڑا کیا تھا مگر وہ ان دونوں کو الگ نہیں کر سکا تھا۔ اس کی انا اسے بار بار کچوکے لگا رہی تھی کہ ایک غریب سعد اب بھی ہانیہ کے دل کا بادشاہ کیسے بنا ہوا ہے۔ حمزہ نے اب اپنا آخری مہرہ چلایا
وہ ہانیہ کے باپ اصغر صاحب کے پاس پہنچا، جو پہلے ہی اپنی بیٹی کے فاقوں کی خبریں سن کر پریشان تھے۔ اصغر صاحب، دیکھیں آپ کی بیٹی کی کیا حالت ہو گئی ہے، حمزہ نے ہمدردی کا ٹانک کرتے ہوئے کہا۔ سعد نے اپنی ضد میں اسے اس کچی بستی میں لا پٹھا ہے۔ اگر ہانیہ اسے طلاق دے دے تو میں اسے وہ تمام خوشیاں دے سکتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ اصغر صاحب حمزہ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ وہ اگلے ہی دن ہانیہ کے گھر پہنچے۔ جب انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو پسینے میں شرابور کچن میں کام کرتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہانیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، باپ نے تڑپ کر کہا۔ بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، یہ طلاق کے کاغذات ہیں، ان پر دستخط کرو اور اس جہنم سے نکلو۔ حمزہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہانیہ نے کاغذات کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ کی طرف۔ ابو، یہ جہنم نہیں، میرا گھر ہے، اور رہی بات خوشیوں کی تو حمزہ کے پاس صرف دولت ہے، سکون نہیں۔ سعد نے میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شخص کو چھوڑ دوں جس نے میری عزت کے لیے اپنی سلطنت ٹھکرا دی؟ مگر بیٹا، تم غریبی میں کب تک جیو گی؟ باپ نے منانے کی کوشش کی۔ جب تک سعد کا ساتھ ہے مجھے کسی محل کی ضرورت نہیں، ہانیہ نے دو ٹوک جواب دیا۔ اسی وقت سعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سب سن لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ اصغر صاحب، میں جانتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو وہ آسائشیں نہیں دے سکا جو اسے پہلے میسر تھی، سعد نے سنجیدگی سے کہا، مگر آج میں ایک اچھی خبر لایا ہوں۔ میری محبت رنگ لائی ہے اور مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے عہدے کی پیشکش ہوئی ہے۔ ہم جلد ہی اس حال سے نکل جائیں گے۔ حمزہ کا منصوبہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہانیہ نے طلاق کے کاغذات پھاڑ دیے ہیں، وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور دیوانہ وار سعد کے گھر کی طرف نکلا۔ اس کے دماغ پر خون سوار تھا۔ وہ یا تو ہانیہ کو پانا چاہتا تھا یا سب کچھ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ رات طوفانی تھی، بالکل حمزہ کے اندر برپا ہونے والے جذبات کی طرح۔ سعد اور ہانیہ اپنے چھوٹے سے صحن میں بیٹھے مستقبل کے خواب بن رہے تھے کہ اچانک گھر کا بوسیدہ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں اور ہاتھ میں لہراتا ہوا پسٹل اس کے مکمل پاگل پن کا ثبوت دے رہا تھا۔ حمزہ، یہ کیا بدتمیزی ہے، باہر نکلو یہاں سے، سعد نے ہانیہ کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے گرج کر کہا۔ خاموش ہو جاؤ سعد، حمزہ دہاڑا، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میری محبت، میری انا، میرا سکون۔ میں نے تمہیں مٹانے کی کوشش کی مگر تم تو اس کٹیا میں بھی جیت گئے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ جب تم نہیں ہوگے تو ہانیہ کو میرے پاس آنا ہی پڑے گا۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے پسٹل کا نشانہ سعد کے سینے پر سادھا۔ ہانیہ کی چیخ نکل گئی، نہیں حمزہ، رک جاؤ، اگر تم نے سعد کو کچھ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ تو پھر تم میرے ساتھ چلو ہانیہ، ابھی اور اسی وقت۔ حمزہ نے دیوانگی میں اس کا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ سعد نے حمزہ کو دھکا دیا اور اسی چھینا چپٹی میں گولی چل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی۔ اسے لگا گولی سعد کو لگی ہے، مگر جب اس نے دیکھا تو حمزہ کے اپنے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ گولی دیوار سے ٹکرا کر واپس اسے ہی لگی تھی۔ زخمی ہونے کے باوجود حمزہ نے دوبارہ پسٹل اٹھانا چاہا مگر تب تک وہاں پولیس پہنچ چکی تھی، جسے پڑوسیوں نے شور سن کر بلا لیا تھا۔ پولیس حمزہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگی۔ حمزہ اب بھی ہذیانی انداز میں ہنس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میں ہار گیا ہانیہ، میں ہار گیا، تمہاری وفا جیت گئی اور میرا غرور خاک میں مل گیا۔ 2 سال بعد سعد اپنی محبت اور ایمانداری کی بدولت ایک بار پھر کامیابی کی بلندیوں پر تھا۔ اس کا اپنا نیا گھر تھا جو پہلے والے بنگلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا کیونکہ اس کی بنیادیں اعتبار پر رکھی گئی تھی۔ ہانیہ بالکونی میں کھڑی تھی جب سعد پیچھے سے آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا سوچ رہی ہو ہانیہ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ یہی کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی سب کچھ کھو کر بھی محبت جیت جاتی ہے۔ اگر آپ اس دن میرا اعتبار نہ کرتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور یوں محبت جیت گئی، غرور قید ہو گیا اور اعتبار ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔
ہم پر وفا کا جو بوجھ تھا وہ ہمارے لیے سکون کا باعث بن گیا ہے۔ سعد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہانیہ، جس عورت نے میرے لیے غربت کو گلے لگایا وہ کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ دور کہیں افق پر سورج ڈوب رہا تھا، مگر ان کی زندگی میں امید کا ایک ایسا سورج طلوع ہو چکا تھا جسے اب کبھی زوال نہیں تھا۔ حمزہ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کا حساب دے رہا تھا، جبکہ سعد اور ہانیہ کی دھڑکنیں اب ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھی۔